اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کو اگر سمجھنا ہو، شفقت کو، مہربانی کو، تو 70 گناہ بڑی محبت، شفقت اور مہربانی ہے۔ جیسے اپنی ماں معصوم بچے کو انگلی پکڑ کر کے ایک ایک قدم پر رہنمائی کرتی ہے، سمجھاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ بھی انسان کے ساتھ اسی طرح ہے۔ اسی طرح پوری اس کی زندگی، کائنات ارد گرد چلتی ہر چیز، ایک ایک چیز کی تعلیم اللہ نے انسان کو عطا کر دی، انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر استنجا کرنے کا طریقہ بیان فرما رہے تھے، تو ایک راہ گزر نے جو مسلمان نہیں تھا عجیب حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا یہ طریقہ بھی تمہیں دین میں اور نبی سکھلاتا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی نے کہا، یہ کیا بات ہے، ہمیں تو پاؤں کے جو جوتا ہے اس کا تسمہ کیسے باندھنا ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ کیا غمی ہے، کیا خوشی ہے، خوشی ہے کیا، اس کا اظہار کیا ہے، کیا زندگی ہے۔ ساری تعلیمات اللہ نے اپنی رحمت سے انسان کو ہمیشہ بیان کی، ہمیشہ بیان کی۔ کوئی دور ایسا نہیں رہا جب ضرورت پڑی اللہ نے نبی نازل فرما دیا، کہ کوئی انسان ایسا نہ ہو جسے رہنمائی کی ضرورت ہو اور رہنمائی کا سامان نہ ہو۔ ایسا زمانہ نہیں گزرا، موجود رہے، انبیاء موجود رہے کہ انسان سب سے نقطہ آغاز اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں۔ رب کا لفظ بڑا عجیب لفظ ہے، اسی لیے یہ ہر نبی کی دعا میں موجود ہے۔ رب، میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو۔ رب کا ایک ترجمہ ایک بزرگ عالم دین نے بڑا خوبصورت فرمایا۔ رب کہتے ہیں کہ رب کا میں نے بڑا مفہوم دیکھا، بڑا ترجمہ دیکھا، میری سمجھ میں یہی آیا کہ رب انسان کی وہ ذات ہے، وہ ذات ہے رب کہ جس کے کنٹرول میں انسان کی ہر چیز ہے، ہر چیز، کوئی چیز اس ذات سے باہر نہیں ہے۔ اس کی ادنا سے ادنا تمنا، خواہش، خوشی بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، ادنا سے ادنا ضرورت بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اسے پہنچنے والی ہر تکلیف بھی اس رب کے ہاتھ میں ہے۔ ابتدا سے اللہ نے سمجھا دیا، اے انسان میں تیرا رب ہوں۔ اس دور میں بھی میں تیرا رب ہوں جب تجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تو نے اپنے مردے کو کیسے دفنانا ہے، تب بھی میں تیرا رب، اور اس انسان کا رب بھی میں ہوں جس کے لاکھوں اس طرح کے انسان متبع ہو، رعایا ہو، فوج ہو، اس کے تخت ہو، تاراج ہو، بڑی بڑی سلطنتیں ہوں، اس انسان کا رب بھی میں ہوں۔ وہ انسان بھی اسی طرح بے بس ہے جیسا کہ ایک مزدور انسان ہوتا ہے۔ میرے لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا رب ہوں۔ جیسا بے بس وہ مزدور ہے، وہ انسان ہے جس کے اختیار میں ظاہراً کچھ نہیں، اور ایک انسان اگر بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو جائے، میری نگاہ میں میرے سامنے برابر ہے، وہ بھی اسی طرح میرا مجبور، یہ بھی اسی طرح میرا مجبور۔ میں دونوں کا رب ہوں، دونوں کا رب ہوں۔ ایک انگلی کا اشارہ، ہلنا جلنا، یہ میری مرضی کے بغیر انسان کا نہیں ہو سکتا۔ پوری زندگی انسان سمجھتا ہے
کہ یہ رزق میری محنت سے ہے، یہ عزت میری محنت سے ہے، یہ جو میں نے اپنی زندگی، ہم اکثر کہتے ہیں بڑی محنت کی ہے جی میں نے اپنے کاروبار میں، بڑی محنت کی ہے میں نے اپنی زندگی میں، اب آسودگی ہو گئی، میری محنت کا صلہ مجھے مل گیا۔ بے وقوفی ہے انسان کی، بے وقوفی ہے اس کا۔ یہ سارا نظام جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی محنت سے ہے، رب کے اشاروں سے ہے، رب کے اشاروں سے ہے۔ رب ہے، رب وہ ذات ہے کہ انسان کی پوری زندگی اس کے کنٹرول میں ہے۔ اولاد کتنی ہے؟ رب کے اشاروں پہ۔ رزق کتنا ہے؟ رب کی تقسیم پہ۔ عبادت کتنی ہے؟ رب تعالی کی تعلیم اور اس کی تحریر پر ہے۔ تو رب، پہلی چیز اللہ نے جو انسان کو سمجھائی کہ میں رب ہوں، پھر اس کے بعد کہ جب میں رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے تو زندگی میں تجھے سہنا کیسے ہے، زندگی میں تجھے رہنا کیسے، ایک ایک چیز اللہ نے بتلائی، ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ کیسے گزارنا ہے، غم ہو کیسے تیرا طرز عمل ہوگا، خوشی ہو کیسے تیرا طرز عمل ہوگا، اللہ نے تمام انسان کو سکھلایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کلمتانی، کلمت، دو کلمے ہیں، خفیفتان علی اللسان، اے انسان بہت ہلکے ہیں زبان میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدردانی اتنی بڑی ہے کہ تیرے انسان، تیرے دو بول اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں کہ وہ میزان، وہ ترازو، کہ وہ ترازو بھی کیا ہے جس میں ساری زندگی کے اعمال سمو جائیں۔ کتنا بڑا ترازو ہے۔ اعمال، آپ کی نظر ایک مستقل عمل ہے، آپ کا جملہ مستقل عمل ہے، آپ کا قدم مستقل عمل ہے، یہ مستقل اعمال ہے۔ نیت آپ کی، ثواب ملے گا نا اس نیت پہ، تولا جائے گا تو ثواب ملے گا۔ آپ کی نیت مستقل عمل ہے۔ ساری زندگی کی یہ اعمال جس ترازو میں چلے جائیں، اتنا بڑا ترازو، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ثقیلتان فی المیزان، یہ ایک جملہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس ترازو کو بھر دینے والا ہے، بھر دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی ہے۔ تو ان اعمال کو خوشی کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ یا اللہ اگر یہ اعمال نہ ہوتے، تیرا وہ انسان جو تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، وہ انسان جو یہ سمجھ لیتا کہ میرا ہر سانس تیرا عطا کیا ہوا ہے، میرا ہر اولاد تیری عطا کی ہوئی ہے، میری عزت کا ایک ایک رخ تیرا عطا کیا ہوا ہے، اور وہ انسان چاہتا کہ تیرا شکر ادا کرے تو کیسے کرتا، کیسے کرتا۔ تو ان اعمال کو انتہائی محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھتے ہوئے ہمیں کرنا چاہیے۔ آج کی یہ قربانی بڑی محبت سے کرنی چاہیے۔